روزے کے دوران اگر خواتین کو مینسز آ جائیں، حیض آ جائیں، تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیے کہ حالت حیض میں جو ماہواری خون آتا ہے، اس میں عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت نے روزہ رکھ لیا تھا اور پھر روزے کے دوران اس کی ماہواری کا جو خون ہے، حیض کا خون ہے، مینسز یہ آنا شروع ہو گئے، تو اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو بقیہ دن جو پورا ہے، اس کو روزہ دار کی طرح نہیں گزارنا، یہ کھا پی سکتی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی کھا سکتی ہے، البتہ بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ یہ چھپ کر کھائے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ایک خاتون کو مثال کے طور پر 2 رمضان المبارک کو حیض آیا اور روٹین کے مطابق اس کا 5 رمضان المبارک کو اس کا یہ خون بند ہو گیا، پھر اس کے بعد 14 رمضان المبارک کو اسے دوبارہ پھر خون آیا، تو کیا یہ بیچ والے جو روزے ہیں، یہ ان روزوں کا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے کہ 2 حیض جو ہیں، ان دونوں حیض کے آنے کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کم از کم 15 دن کا فاصلہ نہیں ہوا اور پھر بھی خون آ گیا، تو یہ خون استحاضہ کا خون کہلاتا ہے، حیض کا خون نہیں کہلاتا۔ استحاضہ کا خون یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے، یہ عورت کا ماہواری والا خون نہیں ہوتا۔ اور حیض والے خون جب آتا ہے تو اس میں نماز روزہ معاف ہے، البتہ روزوں کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ لیکن استحاضہ کا اگر خون آئے تو اس صورت میں اس کو نماز اور روزہ رکھنا یہ اس پر فرض ہی ہوگا۔ اسی طرح اپنے شوہر کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہ بھی اس میں بھی یہ عورت منع نہیں کر سکتی۔ استحاضہ کا حکم بیان کرتے ہوئے فتاوی عالمگیری میں بیان کیا گیا، دم الاستحاضۃ لا یمنع الصلاۃ ولا الصوم ولا الوطء، استحاضہ کا خون نماز، روزہ اور وطی کو منع نہیں کرتا۔ لہٰذا حالت حیض میں جو روزے گزرے ہیں، ان روزوں کی قضا کی جائے گی۔ حالت حیض جو ہے یہ اس کا روزہ رکھنے کی حالت میں اگر آ گیا تو پھر اس صورت میں اس روزے کی بھی قضا کرے گی۔ اور اگر 2 حیضوں کے درمیان 15 دن کا فاصلہ نہیں تھا، دوبارہ نیا خون آ گیا، تو جو بعد والا خون ہے وہ حیض کا نہیں شمار ہوگا، بلکہ وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، جس کی وجہ سے اسے دوبارہ جو ہے وہ اپنے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس خون کی وجہ سے عورت کو روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔